سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ آزادی رہے، شمع سے شمع جلے اپنی نسلوں۔ تو یہاں پہ جو زیارت کا آپ نے سنا ہوگا کہ مظلوم کربلا کی زیارت کا جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، ہر سال زیارت میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کی، یعنی اگر اس سال 10 ملین لوگ ہیں تو اگلے سال 11 ملین ہوں گے، اور اس سے نیکسٹ ایئر 12 ملین لوگ ہوں گے۔ تو زیارت کی برکت اتنی ہے، اور زیارت کا جو شوق ہے، تشویش اتنی ہے کہ ایک انسان جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ جب واپس جا کے اپنے دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں مظلوم کربلا کی زیارت کر کے آیا ہوں، اور ایک اندرونی کیفیت انسان کی زیارت کی اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ دوسروں کو تشویق دلاتا ہے، تو ہم چونکہ امیر المومنین کے پیروکار ہیں، شیعہ اثنا عشری ہیں ہم لوگ، تو ہم بھی، ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ مظلوم کربلا کی زیارت کرے۔ اور مولا کی زیارت کا اتنا معجزہ ہے، اتنا معجزہ ہے کہ 15-20 ملین تک لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، اور الحمدللہ کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ نہ کوئی یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس موقع پہ موت ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے نیچے آ کے مر گیا رش زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اتنی برکت ہے مولا کی، ہر بندہ جو خواہش لے کے آتا ہے مظلوم کربلا کے صدقے وہ اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال زیارت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مظلوم کربلا کی مظلومیت کو چھپانے کے لیے ظالم جتنی کوشش کر رہے ہیں اتنی مظلومیت زیادہ ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ زیارت کی خود ایک معجزہ ہے مولا کی زیارت کا، چونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دھماکے کریں، ہم بمباری کر کے ان اتباعات کو ختم کریں، مقدس مقامات کو ختم کریں، کیونکہ شیعوں کا اکٹھا ہونے کا مرکز ہی کربلا ہے۔ لیکن آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک شیعہ مومنہ ماں اپنے بیٹے کو ابتدا سے لے کے شروع میں ہی درس ہی کربلا کا دیتی ہے کہ بیٹا تو پیدا ہو رہا ہے، تو نے کربلا کے راستے پہ چلنا ہے۔ اور دشمن لوگ جتنا کربلا کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے منہ پہ یزیدیت کا اتنا تماچا ہے، یزیدیت کے منہ پر مومنوں کی طرف سے اتنا تماچا ہے کہ ہر سال زیارات پہ دگنا رش ہو رہا ہے، لوگ زیادہ آ رہے ہیں، مظلوم کربلا کی مظلومیت زیادہ ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ خود ہے کہ ظالم کا ظلم کبھی نہیں چھپ سکتا، ایک نہ ایک دن ضرور اس کا ظلم ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ معجزہ آپ کے ساتھ، معجزہ کربلا آپ کے سامنے ہے کہ مظلوم کربلا کی مظلومیت کو جتنا چھپایا جائے وہ اتنی زیادہ ظاہر ہو رہی ہے، اور دشمنوں کی سازش ناکام ہو رہی ہے۔ اور انشاءاللہ وہ جتنے دھماکے کر لیں، جتنی بمباریاں کر لیں، ان کی سازشیں ناکام سے ناکام ہوتی چلی جائیں گی، اور یزیدیت مردہ باد ہوگی، حسینیت زندہ باد ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ آزادی۔ આપણે સૂતા હોય ને એવી રીતના پر خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ હવે આપણે બધાય સાથે આપણે 12મા ઇમામની દુઆ પડીએ છીએ કે જેના મકાન ઉપર આપણે જઈ રહ્યા છીએ। સલ્લુ અલન નબી। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. આયરીન આપણે હવે આપણા અમાલ મસ્જિદે સહેલા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. મસ્જિદે સહેલાનો હિસ્ટોરિક આપણને મૌલાના હમણાં સમજાવશે. થોડું ઘણું હું આપણે જમતા હતા ત્યારે બોલી ગયો કે જાણે મસ્જિદે સહેલા અસલથી જેવી રીતના જમકરણ એ લોકો મેં હમણાં તાજું બનાવેલું છે. જાજો વરસ નથી થયા પણ અસલથી મસ્જિદે સહેલાની અંદર આપણા ઇમામે ઝમાના સાહેબુ ઝમાન ત્યાં આવતા અને બનતા સુધી એવું એ છે કે જાણે જ્યારે પોતે ઝહૂર ફરમાવશે કે એવી 2-3 જગ્યાઓ છે કે જ્યાં પોતે આવી અને ઇન્શાઅલ્લાહ ઝહૂર ફરમાવશે. મસ્જિદે સહેલાનું નામ છે, કુમ શહેરનું નામ છે અને ત્યાર પછી મક્કા-એ મુઅઝ્ઝમાનું પણ નામ આવે છે. એ તો અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા પોતે જ જ્યાં ચાહશે ત્યાં ઇમામ ઝહૂર ફરમાવશે ઇન્શાઅલ્લાહ. આપણે ત્યાં જઈ રહ્યા છે ત્યાં લગભગ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે 12 થી 14 મસલ્લા છે. પણ હવે દુઆ કરીએ કે જાણે આપણે આ વરસાદ નડે નહીં અને ઇન્શાઅલ્લાહ ત્યાં પહોંચી અને આ વરસાદ રહી જાય તો પછી આપણે આપણા અમાલ સરખી રીતે બચાવી શકીએ ઇન્શાઅલ્લાહ. ત્યાં દરેક મુસલ્લા ઉપર 2 રકાત નમાઝ પડવાની છે અને નમાઝ પડ્યા બાદ તરત જ દુઆ જે પઢાવવાની હશે તે આપણા મુઅલ્લિમ હશે ત્યાં તે આપણને પઢાવશે. 5:30 વાગ્યા સુધી ઇન્શાઅલ્લાહ મગરિબ પહેલાં આ અમાલ ખતમ થઈ જાય તરત જ આપણને ત્યાં જ નમાઝે મગરિબ અને ઈશા પડવાની રહેશે. નમાઝે મગરિબ અને ઈશાની વચ્ચે 2 રકાત નમાઝ પઢાવશે. તેઓ એ લોકો બોલશે માઇકની અંદર કે જાણે હવે 2 રકાત નમાઝ તમે પઢો હાજાતની, જે હાજાત આપણે ઇમામે ઝમાના અલૈહિ સલામની નિયતથી પઢીએ અને તેની અંદર જેવી રીતના આપણે સુબહની નમાઝ પઢીએ છીએ એ જ પ્રમાણે નમાઝે હાજાત પડવાની છે. કુરબતન ઇલલ્લાહથી, વાજિબ કે કાંઈ નથી, બસ કુરબતન ઇલલ્લાહ. એ નમાઝ ખતમ થઈ જશે ત્યાર પછી એ લોકો 12મા ઇમામની દુઆ પઢાવશે અને કંઈ તસબીહ કરવાની છે. સિદ્ધામાં જઈ આપણે કહેશે એ લોકો કે જાણે તમે સિદ્ધામાં જાઓ અને આ ઝિક્ર પડવાનો છે. ક્યાં પડતી વહાં જ આપણે તેઓ પઢાવશે. નમાઝે ઈશા આજ દી સુધી કસર હતી મસ્જિદે સહેલાની અંદર. હું તો બહુ જાજો વખતથી અહીંયા આવી ગયો છું પણ હમણાં છેલ્લા 2 વર્ષથી આગાહીએ ખાસ એક ફતવો કાઢેલો છે કે જેની આપણે તકલીફ કરીએ છીએ. તેણે ખાસ કીધું છે કે જ્યારે તમે મસ્જિદે સહેલાની અંદર મંગળવારની રાતના જાઓ તો નમાઝે ઈશા પૂરી પડવાની રહેશે. તો બરાબર ધ્યાન રાખજો, ભૂલાય નહીં. મસ્જિદે સહેલાની અંદર આપણને 4 રકાત પડવાની છે, પૂરેપૂરી નમાઝ પડીએ. હવે ઇન્શાઅલ્લાહ મૌલાના આપણને હિસ્ટોરિક મસ્જિદે સહેલા શું હતું, કેટલા જિબ્રાઈલ અહીંયા આવ્યા હતા, આપણા પૈગંબરો આવ્યા હતા, એ બધા મુસલ્લા છે ત્યાં આપણને નમાઝ પढ़वानी રહેશે. સલ્લુ અલન નબી. अभी हम जिस मस्जिद की तरफ जा रहे हैं उस मस्जिद का नाम है मस्जिद सहला. आज चूँकि ट्यूसडे और
وینسڈے کی رات ہے. وینسڈے کی رات کو یعنی شب بدھ بولا جاتا ہے اس کو. شب بدھ کو مسجد سہلہ کے اندر جانا مستحب ہے، یعنی مستحب زیارت ہے آج کی رات کی. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام کا مسکن تھا، یعنی یہاں پہ وہ رہا کرتے تھے. اور روایات میں ملتا ہے اور احادیث میں ملتا ہے کہ جناب ادریس علیہ السلام یہاں پہ یعنی سلائی کا وہ جو ان کا پیشہ تھا وہ جناب ادریس علیہ السلام اسی مقام پہ کیا کرتے تھے. خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کے صحن کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی غم ہیں، سب کے سب اور جتنی بھی حاجات لے کے آتا ہے سب پوری ہو جاتی ہیں. اتنا ثواب ہے مسجد سہلہ کا. اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ مسجد سہلہ پیغمبر اسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جگہ ان کے خیمے کے طور پہ ہے، ان کا کیمپ ہے. گویا کہ جو انسان یا جو زوار اس مسجد میں جاتا ہے گویا کہ وہ رسول خدا کے کیمپ میں آیا ہے، یعنی ان کے خیمہ میں آپ نے جتنا وقت گزارا پیغمبر اسلام کے خیمے میں وقت گزارا. اور جو انسان مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے خداوند عالم کی ذات اس کی عمر میں 2 سال اضافہ کرتی ہے. یہ روایات میں ہے کہ 2 رکعت نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھیں گے اس کی 2 سال کی زندگی اور زیادہ بڑھ جائے گی. اور جتنی بھی وہ اپنی حاجات لے کے آتا ہے اور زیارت کا جو مقصد ہے اصل میں خداوند عالم کی ذات توفیق دیتی ہے انسان کو اور انسان ان مقدس مقامات کی طرف آتا ہے. تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی جو مرحوم اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، چونکہ آپ لوگ اپنے لیے تو ابھی کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ جو آپ کے مرحومین ہیں جو اس دنیا میں ابھی موجود نہیں ہیں وہ آپ کی دعاؤں اور زیارتوں کے محتاج ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں وہ عراق میں زیارت کے لیے گئے ہیں. اپنی زیارت تو آپ کو ثواب ملے گا ہی ملے گا. اگر آپ مثلا مرحومین کی نیابت میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نیابت میں زیارت کرتے ہیں، آپ کو اپنی زیارت کا ایٹومیٹکلی ثواب مل جائے گا لیکن مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچ جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ جن مومنین مومنات نے آپ کے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں، جو مومنین بیمار ہیں یا جو پریشان ہیں یا جو بھی حاجات رکھتے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ جو مومنین زیارات کا ارادہ رکھتے ہیں خداوند عالم ان کے ارادے کو کامیاب فرمائے. ابھی ہم دعائے سفر پڑھتے ہیں چونکہ سفر میں چل رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم جہاں بھی سفر کے لیے جتنا بھی سفر چلیں گے ہم اس سفر کی دعا ضرور پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الہی سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وہوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب
ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.